جاتے ہیں کہ عورت کو گویا ایام مخصوصہ میں رمضان کے دنوں میں اپنے گھر میں شرمندگی سے بچنے کے لیے ان حالات سے تو وہ جو ہے فیک جو ہے ایسے صرف دکھاوے کے طور پہ روزہ رکھ لیتی ہیں. کہیں احادیث میں قرآن میں اس کے کوئی ذکر ملتا ہے کہ رکھنا قرآن و چاہیے؟ حدیث نے تو اس کے برعکس حکم دیا. پہلے تو یہ فرمایا کہ یہ عورتوں کے متعلق فرمایا ہوا اذن، یہ تکلیف دہ ہے ان کے لیے. اور قرآن کریم نے تو جو پہلے زمانے میں زمانہ جاہلیت میں جو عورت کے ساتھ سلوک ہوتا تھا اس کے بالکل برعکس ان کو یہ سہولت دی. انہیں تو بالکل دھتکار دیا جاتا تھا اور بڑی شدت ہے زمانہ جاہلیت میں. قرآن کریم نے انہیں مریض قرار دے کے ان کی سہولت اس میں پیدا کی. دوسرا اس میں ان کو یہ عزت اور احترام دیا کہ وہ بغیر اس کے کہ وہ عبادات کریں، نمازیں پڑھیں یا روزے رکھیں، ان کے بغیر ہی انہیں اتنا ہی ثواب ملے گا. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی واضح حدیث ہے کہ جو مریض اور مسافر اپنے سفر یا مرض کی وجہ سے اپنی عبادات میں کمی کرتا ہے تو اس کی کمی کنسیڈر ہی نہیں ہوتی، اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا وہ مقیم ہونے کی حالت میں یا تندرست ہونے کی حالت میں وہ عبادت کر رہا تھا. دوسرا قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ ریا اور دکھاوے کے تو بالکل خلاف تعلیم دی. یہاں تک فرمایا کہ ویل للمصلین الذین ہم یراؤن، کہ ان نمازیوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت فرمائی ہے جو دکھاوا کرتے ہیں. تو کوئی شرمندگی کی بات ہی نہیں، یہ تو سہولت. اسلام نے عورت کو ایک احترام اور عزت اور اس کا ایک مقام، اس کی ایک فطرتی کمزوری یا فطرتی کمی یا فطرتی ایک تکلیف کے باعث اسے ایک سہولت دی ہے. اس کو تو اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے، اس کے لیے تو کوئی شرمندگی کی بات ہی نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے اسی طرح اور بڑے برملا اس کا اظہار کیا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوسری امہات المومنین فرماتی ہیں کہ ہم جو ان دنوں میں روزے بالکل چھوڑ دیا کرتی تھی، اور پھر ہم عام طور پہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان میں اگلے رمضان سے پہلے مہینے میں روزے رکھتے تھے، عموماً بہت زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے، تو اس مہینے میں ہم بھی اپنے ان چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کر لیا کرتے.